باعث بنے اور بالکل حقیقت سے ہٹ کے ایک ایسے لگ رہا تھا، مطلب یہ مجھے وہ انجینئر لگ ہی نہیں رہے تھے کہ جن کی ویڈیوز میں بڑی پائیداری اور بڑی مضبوطی اور جناب قرآن اور حدیث کے ریفرنس، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی، لیکن یہ الفاظ اسپیسیفکلی آپ ان کے سنیں کہ جی چلتی لاشیں ہیں، زندہ لاشیں ہیں. آپ ان لاشوں میں خامنہ صاحب کو بھی گن گئے، سیستانی صاحب کو بھی گن گئے، جواد نقوی صاحب، محمد سعید نجفی صاحب، ریاض نجفی صاحب، ہمارے سارے علماء بزرگ، یعنی ان کو آپ نے زندہ لاشیں بنا دی. پچھلے دنوں میں ایک تفنن کے طور پہ ایک بات میں نے قرآنک لیکچر میں کی، اب وہ شیعہ نے اس عبارت کو پکڑ کے میری کو ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن شیعہ کا کم از کم میں نے یہ ان میں دیکھا ہے کہ علمی اختلاف کرتے ہوئے کم از کم ایک وہ لوز ٹاک نہیں کرتے، ایک ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرتے. یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں بنسبت باقی مکاتب فکر کے. تو ان میں شیعہ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ میں نے جو یہ جملے بولے کہ 2 فرقے ختم ہو گئے انشاءاللہ تعالی، ایک شیعہ اور ایک اہل حدیث. پھر میں نے آگے بریلوی دیوبندیوں کا بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے، اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ اب یہ جو بچ گئے یہ آپ کو زندہ لاشیں نظر آ رہی ہیں. میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور وہ پھر ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہیں کہ جی اچھا جی جواد نقوی صاحب بھی اب زندہ لاش ہو گئے. نعوذ باللہ، جواد نقوی صاحب کے لیے تو میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، 4 فرقوں کے باغی علماء. میں ان کو تو زندہ لاش نہیں کہہ رہا، البتہ آپ کے شیعہ کے تمام جو بڑے بڑے علماء جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، وہ تو جواد نقوی صاحب کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو آپ پہلے تو ان کی خبر لیں. ہم تو جواد نقوی صاحب کو ایک حق گو عالم دین اور ایک اپنے سسٹم سے بغاوت کرنے والا باغی عالم، اور باغی ہمیں پسند ہے سمجھتے ہیں، تو میں نے ان کو کیوں زندہ لاش کہنا ہے؟ البتہ جواد نقوی صاحب کو اکثریت اہل تشیع کے علماء کی پاکستان انڈیا میں ان کو تو گمراہ کہہ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے چھپا ہوا دیوبندی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ چھپا ہوا فلاں ہے. تو میرے بھائی بجائے کہ آپ ان کو جواب دیتے آپ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسری بات، یہ میں نے جو بات کی ہے یہ میری خواہش بھی ہے، میں بار بار بات کروں گا کہ یہ فرقے سارے ختم ہونے چاہیے، اور جو لوگ فرقہ واریت کی سپورٹ میں کھڑے ہیں انہیں زندہ لاشیں ہونا چاہیے. کیونکہ امام مہدی جو ہیں وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہوں گے، وہ مسلم ہوں گے، کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی مسلم تھے، اور ان کے جد امجد محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آج کی اس مختصر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنی ایک درس قرآن کی کلاس میں یکا یک قرآن کے بارے میں تفسیر بیان کرتے ہوئے یا درس دیتے ہوئے اپنی گاڑی کا رخ موڑا تھا، اور مکتب تشیع اور مکتب اہل حدیث کے جناب آشیانوں کے آگے پہنچ گئے تھے، اور فرما رہے تھے کہ 2 فرقے، میری گل تے یقین کرو، میں تانوں بار بار دس رہا، پنجابی میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 فرقے مک گئے نے، ایک اہل حدیث ایک شیعہ. اب جو نظر آ رہے ہیں وہ زندہ لاشیں ہیں، اور نسلاً ہیں، یعنی جب تک ان کی نسل ہے، نیا نہ کوئی بندہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہوگا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ان جملوں کے خلاف آواز احتجاج بلند کی گئی، اور اس پہ ہم نے مرزا صاحب کی گرفت بھی کی علمی طور پہ، اور مرزا صاحب کو چیلنج بھی کیا کہ اگر آپ کے زوم میں، آپ اپنے علمی زوم میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اب آپ کے علاوہ کوئی عالم یا کوئی عقل نہیں رہی دنیا میں، اور آپ اپنے زوم میں شیعت کو بھی ختم کر چکے ہیں اور مکتب اہل حدیث کو بھی، اہل حدیث والے برادران اپنا جواب خود دیتے ہیں، ان کو یا دیں گے. ہم نے اپنے مکتب کی بات کی تو ہم حاضر ہیں. مرزا صاحب کو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جیلم، اسلام آباد، آن لائن، لاہور میں کہیں بھی آپ حکم کریں جناب، ہم حاضر ہیں، اور آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ علمی طور پہ آپ سے گفتگو کرنے کو، بیٹھنے کو تیار ہیں. تو کل کچھ برادران، کچھ فالوورز مرزا صاحب کے، ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب کے واٹس ایپ گروپ میں، یا مرزا صاحب کے جو صاحب اکیڈمی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو، یا بہرحال کسی بھی طرح ہماری یہ کلپ، ہماری یہ گفتگو ان تک پہنچی ہے، انہوں نے سنی ہے، اور اس کا ثبوت یہاں سے بھی ملتا ہے کہ جو الفاظ میں نے اپنی ویڈیو میں استعمال کیے تھے
کہ آپ زندہ لاش کہہ کے تو آپ ہمارے علماء بزرگ جس میں سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ کا بھی نام آیا تھا کہ آپ ان کو بھی زندہ لاش کہہ گئے ہیں، تو مرزا صاحب نے اس بات کو بھی اپنے اس وضاحتی بیان میں کوٹ کیا جو کہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور پھر مرزا صاحب نے وہ وضاحتی بیان تھا یا وضاحتی بیان سے زیادہ مرزا صاحب کے بقول جو وہ اکثر اپنے ورڈز یوز کرتے ہیں پھکی، کہ وہ پھکی تھی یا وضاحتی بیان، اس کا تو فیصلہ اب آپ سننے والے کریں گے یا اللہ تعالیٰ جانے یا مرزا صاحب جانے، لیکن جو سٹائل تھا مرزا صاحب کا یا جو باتیں تھی وہ مجھے مکسچر لگی، یعنی وضاحت بھی لگی اپنے بیان کی، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم بدگمان نہیں ہوتے، اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے اور اپنے اختلاف کو بھی علمی اختلاف کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم مرزا صاحب کو ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک دعوت لانچ کی نوجوانوں کو، ان کی وجہ سے نوجوانوں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملا، لیکن اپنی اس دعوت کے زوم میں یا علم کے زوم میں یا یہ سوچتے ہوئے کہ میں پتہ نہیں شاید اکیلا عالم، ون اینڈ اونلی عالم رہ گیا ہوں، یا ون اینڈ اونلی ایسا پرسن ہوں جسے تمام فرقوں سے اوپر جا کے کوئی چیز اللہ پاک نے اسپیشل سمجھا دی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا تھا، اور بڑے رسپیکٹفلی طریقے سے ہم نے کوشش کی تھی اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کرانے کی، جس کو ایڈمٹ کیا ہے مرزا صاحب نے اسی وضاحتی بیان میں جو آپ نے سنا ابھی، کہ انہوں نے لوز ٹاک نہیں کی میرے بارے میں، اور انہوں نے نام تو خیر میرا نہیں لیا لیکن باتیں میری ہی کہی، وہ جواب دے رہے تھے، چونکہ اور بھی کلپ بنے، میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کلپ بنا سب سے پہلے، اور اس کے بعد ایزی دین والے بھائی ہمارے ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہوں نے بڑے احسن اور مدلل انداز سے مختصراً ویڈیو میں ان کا رد کیا، اس گفتگو کا رد کیا۔ اور پھر کل ایک شہر یار آبدی صاحب کا بھی کلپ لوڈ ہوا، اور آبدی یار صاحب جنہیں ہم پیار سے آبدی یار کہتے ہیں، انہوں نے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ بجائے مرزا صاحب کو کوئی علمی جواب دیتے یا مرزا صاحب کی بات کا رد یا اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کراتے، انہوں نے پورے مکتب اہل سنت پہ ہی اپنی لغو باتوں کی گاڑی جو ہے وہ دوڑا دی، اور وہی ان کا سٹائل، وہی انداز، وہی گفتگو، کہاں سے شروع ہوئے کہاں سے۔ حق جو ہوتا ہے آبدی یار صاحب وہ اپنے آپ کو اس طرح سے منواتا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی، میں نے پہلے بارہ عرض کیا کہ نہ ہی کبھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آپ اس طرح سے منوایا ہے کہ لوگوں کو تانے دے کے، لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے۔ ہاں آپ کے مکتب پہ یا ہمارے مکتب پہ اب جیسے دیکھیں مرزا صاحب کے ورڈز آئے، ہم نے الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بڑی ویڈیو، لینتھی ویڈیو، اور آپ سے زیادہ مدلل طریقے سے مرزا صاحب کو جواب دیا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی کچھ اس طرح کے الفاظ لے کے آپ پورے موقع غنیمت جان کے پورے مکتب کی جو ہے وہ دل آزاری کریں اور ان توہین کریں۔ بہرحال آبدی یار صاحب آج ہمارا موضوع نہیں ہے، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ مرزا صاحب کا یہ وضاحتی بیان آپ نے سنا، جس میں وہ سب سے پہلے تو ایک بڑی مشکوک قسم کا، مشکوک تو نہیں، خیر وہ لفظ مشکوک نہیں ہے، یعنی موقع مشکوک تھا، یا وہ بات کا جو طریقہ یا اس کی ٹائمنگ تھی وہ تھوڑی سی مشکوک تھی، کہ مرزا صاحب اپنے اس کلپ کے آغاز میں کہتے ہیں کہ میں نے تفنن کے طور پہ کہا کہ مکتبہ اہل حدیث اور مکتبہ شیعہ ختم ہو گئے۔ آگے مرزا صاحب جس کو میں مشکوک کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنیے گا۔ خیر ہم حسن ظن رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی وضاحت دی، اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جناب تفنن کے طور پہ، تو یہ مرزا صاحب آپ حضور خود اپنی ویڈیو دیکھیے گا، مرزا صاحب کے چاہنے والے دیکھیں اور ہمارے محترم ناظرین و سامعین بھی دیکھیں، مرزا صاحب کے الفاظات سے، مرزا صاحب کے سٹائل سے، تاثرات سے کہیں بھی یہ لگا ہے کہ مرزا صاحب مذاق کے طور پہ بات کر رہے ہیں؟ کہیں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہو یہ بات کرتے ہوئے، یا بات ختم ہونے کے بعد آپ نے کہا ہو کہ میں نے یہ تفنن کے طور پہ کہا ہے؟ تو یقیناً اگر آپ ایسا کہہ دیتے تو ہم بھی اتنا ہائی لیول پہ جا کے اس کو سیریس نہ لیتے، اور ہم بھی اس کو تفنن کے طور پہ ہی پھر جوابی کارروائی کوئی کسی قسم کی کرتے اگر ہم مناسب سمجھتے۔ پھر آپ نے فرماتے ہیں کہ جناب مجھے مخاطب کر کے میرا نام لیے بغیر، کہ میں نے، جیسا کہ میں نے اس میں کلپ بھی لگایا، آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ مرزا صاحب کو، میں نے ایک لفظ کہا تھا نا مرزا صاحب کو کہ آپ مکتبہ تشیع کو زندہ لاش کہہ گئے ہیں، تو اس میں تو آپ سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالیٰ اور دوسرے علماء کرام کا میں نے نام لیا تھا کہ آپ تو سب کو زندہ لاش کہہ گئے۔ تو وہ اس کا جواب انہوں نے دیا مرزا صاحب نے کہ نعوذ باللہ میں سید جواد نقوی صاحب کو کیوں زندہ لاش کہوں گا، میں تو ان کی فیور میں ویڈیو بنائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے ایک پھکی نما جواب اور دیا میری اس بات کے جواب میں کہ جناب سید جواد نقوی صاحب کو تو مکتبہ تشیع میں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ علماء بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ تو شیعہ درکنار مسلمان ہی نہیں سمجھتے،
اور کوئی ان کو چھپا ہوا دیوبندی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ فلاں، تو وہ مجھے مرزا صاحب نے یہ مشورہ دیا یا پھکی دی کہ جناب آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑیں جو سید جواد نقوی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ تو مرزا صاحب الحمدللہ ہمارے اس چینل پہ علماء حق کا دفاع جاری رہتا ہے، جو علماء حق ہیں، جو حق بات کرتے ہیں، رسومات اور بدعات کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ریسنٹلی پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ میں سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے دفاع میں کہہ لیں یا ان کے نظریات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، چونکہ ان کو اس طرح سے لوگوں نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، بس دیکھا دیکھی، مخالفت در مخالفت کے لوگ قائل ہیں ہماری قوم بدقسمتی سے، تو بس وہ سنی سنائی کے پیچھے لگ کے، جس طرح کبھی ڈھکو صاحب کے پیچھے پڑ گئے تھے، آج کل جواد نقوی صاحب کے پیچھے پڑ گئے، اور ہم نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا سید جواد نقوی صاحب کی کلمی خدمات کے نام سے، تاکہ لوگوں تک ان کے نظریات پہنچیں، ان کی کتابیں پہنچیں، لوگ ان کو پڑھیں، ان کے بارے میں سنیں، ان کے لیکچرز کو دیکھیں۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے۔ اور تیسری بات مرزا صاحب نے کہی کہ جناب ان کی خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ سارے فرقے ختم ہو جائیں اور سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔ تو مرزا صاحب سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی گزارش کی تھی کہ شیعہ کو فرقہ بنا دیا گیا ہے، شیعہ در حقیقت فرقہ نہیں ہے۔ شیعت جو ہے ایک راستے کا نام ہے جس پہ چل کے ہم منزل اسلام تک پہنچتے ہیں، جس پر چل کے ہم مکتب قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ شیعت اور یہ ولایت ایک راستہ ہے اسلام تک، رسول خدا تک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک تک پہنچنے کا۔ چونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ جو سلسلہ آپ کو ملے گا وہ کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ مکتب تشیع کے ہی امام ہیں، آئمہ ہیں، اور ہمارے بابے ہیں، پیر و مرشد ہیں کہ جن کے آگے شاگردوں نے پورے مکتب کھڑے کیے ہیں، جس سے آپ بھی واقف ہیں۔ تو بہرحال ہم حسن ظن رکھتے ہوئے مرزا صاحب کے اس بیان کو جناب ویلکم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات تفنن کے طور پہ کہی یا انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی۔ بہتر تھا کہ مرزا صاحب اپنی اسی کلپ میں، اسی گفتگو کے دوران اگر یہ واضح فرما دیتے کہ ان کی یہ گفتگو جو ہے نصیریہ اور غالیہ جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری دعوت یعنی مرزا صاحب کی دعوت آنے کے بعد نصیری اور غالی جو ہے وہ زندہ لاش بن گئے ہیں، آپ کو نصیری شیعہ یا غالی شیعہ نہیں ہوگا یا ان نظریات کا حامل شیعہ نہیں ہوگا، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن ابھی بھی وہ گفتگو حاضر ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، ہمارے اس چینل پہ بھی موجود ہے، آپ سن لیجئے۔ کسی طرح سے آپ کو ان کا انداز تفنن والا نہیں لگے گا، مذاق والا نہیں لگے گا، اور کلی طور پہ انہوں نے مکتب تشیع کو کہا تھا کہ جناب اب جو نظر آ رہے ہیں زندہ لاشیں ہیں، شیعہ فرقہ مک گیا، پنجابی میں انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال ہم ان کی وضاحت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس پہ مزید کوئی آگے چیز کو بڑھانے یا بحث مباحثہ کو بڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ حالانکہ کچھ برادران نے اس پہ معترض بھی ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ کلپ پرانا ہو، آپ دوبارہ سے اس کو وہ ایک امت میں فساد کا باعث نہ بن جائے آپ کا کلپ یا آپ کی جوابی کارروائی۔ کچھ نے کہا کہ جناب مرزا صاحب نے اگر یہ ایک بات کر دی ہے تو شیعت کی فیور میں 10 باتیں کی ہیں، اور یہی بات کچھ برادران نے کی، جی وہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ گئے اور اس کا دورہ بھی کیا، اور آقا کے بارے میں ان کے بڑے پازیٹیو وہ ہیں۔ تو میں نے ان سب برادران سے گزارش کی تھی کہ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ اچھی ہیں، موجود ہیں، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں یا 1-2 تعریفی کلمات یا ویڈیوز بنا کے پورے مکتب پر گاڑی چڑھا دیں اپنی، اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ ختم ہو گئے، زندہ لاشیں رہ گئیں، میں ہی رہ گیا بس۔ تو ہمیں اس کا مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ساروں کو۔ تو یہ آج کی مختصراً ویڈیو تھی جو ہم مرزا صاحب کے وضاحتی بیان یا پھکی آپ کہہ لیں یا جو بھی کہنا چاہیں، جو جس کو محسوس لگے ان کا کلپ سن کے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔